بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ، نماز جماعت میں رکعت کو درک کرنے کا معیار بیان کیا جائے گا۔ نماز جماعت کے احکام بیان ہو رہے ہیں اور جماعت کے ساتھ تکرار نماز کی روایات کا بھی بیان آنے والا ہے۔ جماعت کے ساتھ رکعت کو درک کرنے کا معیار بھی ذکر ہوگا، متعلقہ روایات کو بیان کیا جائے گا۔ جماعت کے ثواب کو درک کرنے کا معیار بھی آئے گا۔ ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ رکعت کو درک کرنا ہے، ایک مرتبہ جماعت کے ثواب کو درک کرنا ہے اگرچہ رکعت میں شریک نہ ہو سکے۔ اگر رکوع میں پیش نماز کو درک کرنے میں شک ہو تو اس کا بھی حکم بیان ہوگا۔ یہ ایک بحث تھی سابقہ، جو مثلا بحث تھی کہ آیا ایک شخص جس نے پہلے نماز پڑھی ہوئی ہے وہ جماعت کے ساتھ تکرار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ بعض روایات کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا، لیکن ان کا متن جو ہے نا جی تھوڑا سا ہم اشارہ کر دیتے ہیں۔ ایک روایت ہے محمد بن اسماعیل بن بزی کی صحیح و سند روایت ہے، کتبت الی ابی الحسن علیہ السلام، میں نے امام رضا علیہ السلام کو لکھا، انی احضر المساجد مع جیرانی وغیرہم فیامروننی بالصلاۃ بہم وقد صلیت قبل ان آتیہم۔ میں مساجد میں جاتا ہوں، اپنے ہمسائے وغیرہ جو یہاں ہوتے ہیں تو وہ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں ان کو نماز پڑھاؤں، حالانکہ میں ان کے آنے سے پہلے نماز پڑھ چکا ہوں۔ فربما صلی خلفی من یقتدی بصلاتی والمستضعف والجاہل، تو میرے پیچھے جو ہے نماز پڑھتے ہیں لوگ، تو ان میں جو ہے نا مستضعف بھی ہوتے ہیں، کمزور عقیدے والے، اور جو احکام وغیرہ کو اتنا دقت سے نہیں جانتے وہ بھی ہوتے ہیں۔ وَأَكْرَهُ أَنْ أَتَقَدَّمَ وَقَدْ صَلَّيْتُ لِحَالِ مَنْ يُصَلِّي بِصَلَاتِي مِمَّنْ سَمَّيْتُ لَكَ فَأْمُرْنِي فِي ذَلِكَ بِأَمْرِكَ أَنْتَهِي إِلَيْكَ وَأَعْمَلْ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَتَبَ صَلِّ بِهِمْ۔ تو میں ناپسند کرتا ہوں کہ ان کے آگے نماز پڑھاؤں جبکہ میں نماز پڑھ چکا ہوں، اور بہت سارے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے حکم بیان کریں تاکہ میں اس کے مطابق عمل کروں۔ فرمایا ان کو نماز پڑھاؤ، فَكَتَبَ صَلِّ بِهِمْ، یعنی ان کو نماز پڑھاؤ پہلے، حالانکہ پڑھ چکا ہوتا ہے۔ تو یہ باب 54 ابواب نماز جماعت میں موجود ہے۔ صحیح ہے ہشام بن سالم ہے امام صادق علیہ السلام سے، فی الرجل یصلی الصلاۃ وحدہ ثم یجد جماعہ، ایک شخص فرادہ نماز پڑھتا ہے پھر جماعت کو دیکھتا ہے، قال یصلی معہم ویجعلها الفریضہ ان شاء، ان کے ساتھ جماعت میں بھی نماز پڑھے اور چاہے تو اسے فریضہ قرار دے۔ تو جماعت کے ساتھ اعادہ کرنا جائز ہے، جو شخص پہلے نماز پڑھ چکا ہو، چاہے بعد میں امام بنے یا معموم بنے۔ مرسل صدوق ہے، قال رجل للصادق علیہ السلام، ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی، اصلی فی اہلی ثم اخرج الى المسجد فیقدمونی، قال تقدم لا علیک وصل بہم، میں اپنے گھر نماز پڑھتا ہوں اور پھر مسجد جاتا ہوں تو وہ مجھے آگے کھڑا کرتے ہیں اور میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ۔ فرمایا ان کے آگے نماز پڑھاؤ، کوئی حرج نہیں، اور ان کو نماز جماعت کراؤ۔ باب 54 میں حدیث موجود ہے۔ عمار صاباتی کی بھی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، ان الرجل یصلی الفریضہ ثم یجد قوما یصلون جماعہ ایجوز له ان یعید الصلاۃ معہم، ایک شخص فریضہ پڑھ چکا ہے پھر لوگوں کو دیکھتا ہے وہ جماعت پڑھ رہے ہیں تو کیا ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہو سکتا ہے؟ فرمایا نعم وہو افضل، یہ تو فضیلت والا کام ہے۔ قلت فإن لم یفعل، اگر وہ شریک نہ ہو، فرمایا لیس بہ باس، کوئی حرج نہیں چونکہ وہ اپنی نماز پہلے پڑھ چکا ہے۔ تو آخری روایت اور دوسری روایات سے ظاہر ہے کہ اعادہ جو ہے خود نماز کا ہو جو اس نے پڑھی ہے، اور جائز ہے کہ وہ اپنی قضا نمازوں کو بھی قرار دے جماعت کے ساتھ، جیسا کہ موثق اسحاق بن عمار میں ہے۔ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام تقام الصلاۃ وقد صلیت،
میں نے عرض کی کہ جماعت قائم ہوتی اور میں نماز پڑھ چکا ہوں۔ فرمایا صلی وجعلها لما فاتا، ان کے ساتھ بھی نماز پڑھو اور اپنی قضا نماز کی نیت کر لو۔ تو نصوص سے ظاہر ہے کہ فرادہ اگر پڑھی ہو تو پھر اعادہ وہ کر سکتا ہے جماعت کے ساتھ، لیکن اگر اس نے فریضہ جماعت کے ساتھ پڑھی ہو تو دوبارہ وہ تکرار کر سکتا ہے جماعت کے ساتھ، تو اس کی نس نہیں ہے، چونکہ اس نے جماعت کی فضیلت پہلے درک کر لی ہے، جیسا کہ یہ نظریہ ایک جماعت کا ہے اور ان میں سید المدارک بھی ہیں۔ لیکن شہید اول و ثانی نے بے ترتیب ذکر شیعہ اور روض الجنان میں مطلقاً اعادے کو جائز قرار دیا ہے ادلہ کے عموم کی وجہ سے، حالانکہ جو روایات ہیں ان میں جو ہے نا اتنا عموم نہیں پایا جاتا۔ اب ہم عبارت کو دیکھتے ہیں، نماز جماعت میں رکعت کو درک کرنے کا معیار کیا ہے؟ فرمایا وَيُدْرِكُهَا أَيِ الرَّكْعَةَ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ بِأَنْ يَجْتَمِعَ فِي حَدِّ الرَّاكِعِ وَلَوْ قَبْلَ ذِكْرِ الْمَأْمُومِ، اور جماعت میں وہ رکعت کو درک کر لے گا بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ، جب امام جماعت کے ساتھ رکوع کو درک کر لے۔ جب انسان جماعت میں شریک ہونے کے لیے جاتا ہے اور وہ تکبیرۃ الاحرام پڑھ کر کہہ کر اور قرات وغیرہ کر کے امام جماعت رکوع میں پہنچ چکا ہے، تو اگر یہ رکوع میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو اس کی رکعت شمار ہو جائے گی۔ بِأَنْ يَجْتَمِعَ فِي حَدِّ الرَّاكِعِ، یعنی امام جماعت اور مقتدی دونوں جمع ہو جائیں رکوع کی حد میں، تو پھر اس مقتدی کی بھی وہ رکعت شمار ہو جائے گی۔ وَلَوْ قَبْلَ ذِكْرِ الْمَأْمُومِ، اگرچہ کہ امام جماعت کے ذکر نہ ماموم یعنی مقتدی کے ذکر پڑھنے سے پہلے امام جماعت سر اٹھا لے تو بھی اس کی رکعت شمار ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام رکوع میں ہو تو یہ اس کے ساتھ اقتدا کر سکتا ہے، جلدی سے تکبیر کہے اور رکوع میں شامل ہو جائے امام کے ساتھ، تو ایک رکعت اس کی شمار ہو جائے گی۔ اور امام جماعت کے ساتھ پہنچنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ابھی وہ رکوع میں ہو، یہ بھی رکوع کی حد تک جھک جائے، اگرچہ امام جماعت کے سر اٹھانے سے پہلے وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، لیکن ابھی اس نے ذکر نہیں کیا اور امام جماعت سر اٹھا لیتا ہے تو بھی اس کی رکعت شمار ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ امام جماعت کے ساتھ رکوع کی حالت میں شامل نہیں ہو سکتا تو پھر رکعت تو درک نہیں کی لیکن ثواب اس کا درک کر سکتا ہے۔ کیسے بلا؟ اما ادراک الجماعت فسیأتی انہ یحصل بدون الرکوع، لیکن اگر وہ جماعت کے ثواب کو درک کرنا چاہتا ہے تو اس کا بیان تفصیل کے ساتھ آنے والا ہے کہ وہ رکوع کے علاوہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ مثلا اگر وہ پہنچتا ہے اور امام جماعت رکوع سے سر اٹھا لیتا ہے تو وہ نیت کر کے تکبیر کہہ کے ان کے ساتھ چلا جائے سجدے میں، اور جب وہ اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو تو پھر یہ دوبارہ نیت کر کے تکبیر کہہ کے اپنی رکعت کے لیے پھر شروع کرے، تو وہ پہلی رکعت یا پہلے جو جماعت تھی اس کا بھی ثواب اس کو حاصل ہو جائے گا۔ وَلَوْ شَكَّ فِي إِدْرَاكِ حَدِّ الْإِجْزَاءِ لَمْ يُحْتَسَبْ رَكَعَةً، اگر اس کو شک ہوتا ہے کہ آیا وہ رکعت کے کافی ہونے کی حد کو درک کر چکا ہے یا نہیں کر چکا، مثلا وہ کیا کرتا ہے تکبیر کہہ کے امام جماعت کے رکوع کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو یقین نہیں ہوتا کہ میں نے اس کی رکوع کی حالت کو درک کر لیا ہے، تو پھر اس کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ اگر اس کو شک ہو کہ آیا میں نے امام کو رکوع کی حالت میں درک کیا یا نہیں کیا تو پھر اس کی رکعت شمار نہیں ہوگی، لِأَصَالَةِ عَدَمِهِ، چونکہ اس کو یقین نہیں ہے کہ میں اس کے رکوع میں شامل ہوا ہوں، تو پھر اصل یہ ہے کہ وہ اس کو حاصل نہیں کر سکا، اور اس کو کہیں گے کہ استصحاب عدم جاری ہوگا، چونکہ پہلے وہ اس کے ساتھ رکوع میں نہیں تھا تو اب ہمیں شک ہوتا ہے تو وہی اصل عدم جاری ہوگی۔ فَيَتْبَعُهُ فِي السُّجُودِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ،
ہاں وہ نماز جماعت کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اس کے سجود میں اس کے ساتھ چلا جائے، اس کی پیروی کرے، ثم یستانف، اگلی رکعت میں پھر دوبارہ سے تکبیر کہے اور اس کے ساتھ جماعت میں شریک ہو۔ تو یہ جو مسئلہ ہے رکعت کو امام جماعت کے ساتھ درک کرنے کا، تو مشہور شہرت عظیمہ اس میں یہ ہے کہ اسی طرح ہے کہ وہ رکوع میں اگر اس کے ساتھ شامل ہو گیا تو پھر اس نے رکعت کو درک کر لیا۔ صحیح حلبی امام صادق علیہ السلام سے ہے، اذا ادرکت الامام وقد رکع فکبرت ورکعت قبل ان یرفع الامام راسہ فقد ادرکت الرکعۃ وان رفع راسہ قبل ان ترکع فقد فاتتک الرکعۃ۔ جب تو امام کو پالے وہ رکوع میں ہو اور تو تکبیر کہہ کر رکوع میں اس کے ساتھ شامل ہو جائے، جب تک کہ امام نے سر نہ اٹھایا ہو تو نے اس کے ساتھ رکعت کو پا لیا، لیکن اگر وہ سر اٹھا لے تیرے رکوع میں جانے سے پہلے تو پھر تیری رکعت فوت ہو جائے گی اور رہ جائے گی۔ باب 45 ابواب نماز جماعت میں ہے۔ صحیح سلیمان بن خالد جعفری ثقہ جلیل امام صادق علیہ السلام سے فرمایا، پھر رجل اذا ادرک الامام وهو راکع فکبر الرجل وهو مقیم صلبہ ثم رکع قبل ان یرفع الامام راسہ فقد ادرک الرکعۃ۔ ایک شخص امام کو درک کرتا ہے جب وہ رکوع میں ہوتا ہے، اور وہ شخص سیدھے قیام کی حالت میں تکبیر کہتا ہے، پھر وہ رکوع میں چلا جاتا ہے امام کے سر اٹھانے سے پہلے، تو اس نے اس کی رکعت کو درک کر لیا۔ لیکن شیخ طوسی نے اپنی کتاب نہایہ میں، کہ جس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، اور اپنی جو 2 کتابیں حدیث کی یعنی تہذیب الاحکام اور استبصار فی ما اختلف فی الاخبار، اور استبصار کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، اور اس کی اتباع کرتے ہیں قاضی ابن البراج اور ایک جماعت، کہ وہ رکعت کو درک نہیں کر سکتا جب تک اس نے رکوع کی تکبیر کو درک نہ کیا ہو، یعنی امام جماعت کے رکوع میں جانے سے پہلے جو تکبیر ہوتی ہے اگر اس کو درک نہ کرے تو پھر اس کی رکعت رہ جائے گی۔ اس کی جو دلیل ہے وہ محمد ابن مسلم سقفی کوفی کی چند روایتیں ہیں۔ امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے، اذا ادرکت التکبیر قبل ان یرکع الامام فقد ادرکت الصلاۃ۔ جب امام کے رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر کو درک کرو تو تم نے نماز کو درک کیا۔ اور دوسری اس کی صحیح ہے امام باقر علیہ السلام سے، اذا لم تدرک القوم قبل ان یکبر الامام للرکعہ فلا تدخل معهم فی تلک الرکعہ۔ جب تم امام کے تکبیر رکوع کہنے سے پہلے جماعت کو درک نہ کرو تو پھر ان کے ساتھ اس رکعت میں شامل نہ ہو۔ اور تیسری اس کی صحیح ہے امام باقر علیہ السلام سے، لا تعتد بالرکعہ التی لم تشہد تکبیرہا مع الامام، جس رکعت میں امام کے ساتھ تکبیر رکوع میں تم شریک نہیں ہو تو اس رکعت کو شمار نہ کرو۔ اور چوتھی اس کی صحیح ہے، اذا لم تدرک تکبیرۃ الرکوع فلا تدخل معهم فی تلک الرکعہ، جس رکوع کی تکبیر کو درک نہ کرو تو پھر اس میں ان کے ساتھ شریک نہ ہو۔ وسائل وشیہ باب 44 ابواب نماز جماعت میں یہ روایات ہیں۔ یہ ساری روایات محمد ابن مسلم کی روایات ہیں جو امام باقر سے اس نے نقل کی ہیں۔ اب یہ ہے کہ ایک ہی راوی ہے اور ایک ہی مطلب کو مختلف عناوین سے وہ نقل کر رہا ہے، شاید ناقل بالمعنی اس کی ہو، حالانکہ پہلی جو روایات ہیں وہ کئی راویوں سے ہیں اور ان پر عمل بھی موجود ہے اور ان کی شہرت بھی زیادہ ہے، اس وجہ سے اسی کو ترجیح دی جائے گی۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اگرچہ کہ ماموم امام جماعت کے ساتھ ذکر نہ پڑھ سکے اور فقط اس کے رکوع کی حد تک پہنچا ہو اور امام کی آئے سر اٹھا لے تو بھی اس کی رکعت شمار ہو جائے گی، تو یہ علماء میں مشہور یہی ہے، چونکہ جو نصوص ہیں وہ مطلق ہیں اور ان کا وسیع معنی ہے۔ لیکن علامہ حلی اپنی تذکرۃ الفقہاء میں فرماتے ہیں کہ امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے
मामूम का जिक्र मुकम्मल होना चाहिए। और वो एहतजाज तबरसी में जो इमाम ज़माना से तौक़ी मनकूल है उससे इस्तिदलाल करते हैं, इज़ा लहिक़ मअल इमाम मिन तस्बीह रकू तस्बीहतन वाहिदा एतद्दा बितिल्क रक्अ व इन लम यस्मा तकबीरत रुकू, जब वो इमाम जमात के साथ रकू की तस्बीह में मुल्हक हो जाता है, यानी एक आध तस्बीह वो कर लेता है, तो वो उस रकत को शुमार करे अगरचे वो रकू की तकबीरा में वो शामिल ना हो सका हो। बाब 45 में है। लेकिन एक तो इसकी सनद ज़ईफ़ है और उलमा ने इससे एराज़ भी किया है, तो ये साबका जो मोतबर रिवायात हैं उनकी तक़यीद और उनको महदूद नहीं कर सकती। बाकी जहाँ तक जमाअत के सवाब को हासिल करना है तो वो वसी है, बेशक सजदे में भी इंसान उनके साथ शामिल हो जाए। गोया के शहीद सानी एक तवहम को दफा करना चाहते हैं कि ये जो मुसन्निफ ने कहा है कि रकत तो किया है वो रकू के साथ हासिल होती है, तो आया जमात का सवाब भी उसी के साथ हासिल होता है। तो इसका रद ये पेश किया है कि जमात का सवाब वो रकू को पाने के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि जो है मुसन्निफ रकात को जो है पाने का मसला बयान कर रहे थे। सवाब को हासिल करने के लिए इस हालत में भी इंसान पहुंचे तो उनके साथ शरीक हो जाए और फिर अगली रकत के लिए दोबारा से तकबीर और वो नियत कर ले, तो फिर सवाब उसको पहली रकत का भी मिल जाएगा।